السلام علیکم۔ گزشتہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اقامت الدین کے حوالے سے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا نظام قائم کروایا، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کے مصر سے نکلے اور پھر وہ جزیرہ سینا میں ایک عرض قیام ہوا اور وہاں یہ طے ہوا کہ فلسطین جانا ہے، لیکن بیشتر لوگوں نے، اکثریتی رائے نے جو ہے وہاں جانے سے انکار کیا، تو اس کی سزا یہ ملی کہ 40 سال کی جو ہے وہ ایک عارضی قیام جزیرہ سینا میں ان کو کرنا پڑا، جس کی تفصیلات ہم جو ہیں گزشتہ ولاگ میں کر چکے ہیں۔ بالآخر وہ 40 سال گزرے اور وہ جو سینئر سٹیزن تھے جنہوں نے اور ان کے ساتھی جنہوں نے انکار کیا تھا فلسطین میں داخل ہونے سے، اور یہ کہا تھا کہ وہاں کے فلسطینی قوم جو ہے بہت طاقتور ہے، ہم اسے نہیں لڑ سکتے، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی جب یہ مر جائیں گے تو پھر ان کے بعد جو نئی نسل جوان ہوگی وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جو اس وقت بچے تھے وہ بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے اور انہوں نے اپنی حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کب تک اس طرح ویرانے میں پڑے رہیں گے، جب اللہ کا حکم ہے اور رسول ہمارے درمیان قیادت کرنے کے لیے موجود ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ان سب نے متفقہ طور پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قوم کو لے کر کے آگے بڑھے، اور جب ادوم کے ساحل پہ پہنچے، ادوم آپ کو یاد ہوگا یہ وہی علاقہ ہے جہاں لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، قوم لوط ہلاک ہوئی تھی، یعنی ڈیڈ سی بحر مردار کے جو جنوب اور جنوب مغربی بیلٹ ہے وہ ادوم کا علاقہ ہے۔ یہاں پہنچے تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام جو آپ کے وزیر بھی تھے، وہ رحلت فرما گئے، اور یہیں ادوم کے ایک پہاڑی جو ہے ہور نام کی ایک پہاڑی ہے، اس کی وادی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی تدفین کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے جوانوں کا لشکر لے کر کے آگے بڑھے، اور اردن کے ابتدائی جو مشرقی حصہ ہے جو بحر مردار سے ڈیڈ سی سے متصل ہے، اس پورے علاقے کو آپ نے فتح کیا اور وہاں تورات کے مطابق پورا اسلامی نظام قائم کیا، اور پھر بتدریج جو ہے یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر جو موجودہ اردن ہے جسے جارڈن آپ کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قیادت میں پورا علاقہ فتح کیا اور یہاں اسلامی نظام قائم ہوا۔ اس کے قیام کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے 3 دن پہلے پوری قوم کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک طویل جو ہے خطاب فرمایا، جس میں آپ نے قوم کو نصیحت فرمائی کہ تم کس کس عمل کے پابند رہو گے تو اللہ تمہیں سرفرازی عطا کرتا رہے گا، اور کس کس عمل کو اختیار کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، اور پھر تم اللہ کی ناراضگی کے تم حقدار ٹھہرو گے۔ اس تقریر کی جو ہے وہ بڑی حد تک جو تفصیلات ہیں، اگر ہم تورات کی کتاب استثناء کے باب 4، 6، 8 اور 28 سے 30 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اگر کوئی صاحب ذوق مطالعہ کرنا چاہیں تو وہاں سے کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے رحلت کے بعد جو ہے یوشع بن نون جو آپ کے نائب تھے، وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور ان کو جو ہے قیادت سونپی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ریاست پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی اس کو مستحکم کیا، خیال ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ریاست تھی اس میں پورا جارڈن اور پورے جزیرہ سینا کا علاقہ، گو کہ یہاں سے اب ہجرت کر گئے تھے، لیکن یہاں کی عملداری بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی تھی، لیکن یوشع بن نون علیہ السلام نے اس میں توسیع کی، اور جو موجودہ فلسطین ہے اس کو پورا جو ہے فتح کر کے اسلامی ریاست قائم کی، اور ایک بہت ہی شاندار اور اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور شمال میں اس کے جو ہے
سرحد جو ہے وہ لبنان کے جو ریاست ہے تریپولی، وہاں تک جو ہے اس کے قائم کی گئی، اور یہ ایک مضبوط حکومت تھی، اور یہ اتنی مضبوط تھی کہ آس پاس کے پھر کسی بھی ریاست کو، حالانکہ اس وقت عراق کی ایک بڑی طاقتور حکومت تھی جس کی سرحدیں شام تک موجود تھیں، وہ کبھی جو ہے وہ مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مغرب کی طرف مصر کی ریاست تھی، ان کو کبھی مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ تورات کا نظام پوری طرح جو ہے وہ جلوہ گر ہوا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، مختلف انبیاء مبعوث ہوتے رہے، اور یہ جو ہے جو مختلف انبیاء کا دور ہے، یہ حکمراں ہوتے تھے اور ان کو قاضی کہا جاتا تھا، اور اس قاضی کے دور کو ہمارے اہل علم نے کتابوں میں، مورخین نے دور قاضیان کہا ہے، یعنی قاضیوں کا دوار۔ تو یہ دور جو ہے تقریباً 300-350 سال پہ محیط ہے، جو ایک اسلامی ریاست کی جو ہے ایک طویل دور ہے، اور بدقسمتی سے جو ہے ہماری تاریخ میں اس کو اوجھل رکھا گیا ہے۔ ہمارے مذہبی طبقہ موسیٰ علیہ السلام کے ادھر ادھر کے من گھڑت قصے اور ٹوٹکے تو بیان کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام نے جو ایک مضبوط ریاست ایک جہاد کے بعد اس کو قائم کی تھی، اس کا ذکر کہیں نہیں کرتے، اس لیے کہ ان مذہبی طبقات کو بھی اسلامی نظام قائم کرنے میں دراصل کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس دور قاضیان کا ہی جو سلسلہ ہے، جس کے بعد ہم نے کی کہ یہ 300 سے زائد سال سے زائد عرصہ تک قائم رہا، اسی دور کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے ان کے انبیاء کرتے تھے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ آپ بخاری کی صحیح روایت حدیث نمبر 3455 میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ تسوسهم ہے، یہی مادہ ہے جس کا ہمارے یہاں اردو میں سیاست کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اسلام میں سیاست کا کہاں تعلق ہے، تو یہ سیاست کا لفظ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو ہے یہ جاری ہوا ہے، اور یہ سیاسی نظام جو ہے وہ چلتا رہا۔ لیکن بتدریج یہ ہوا کہ یہ دور قاضیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس کی وجہ سے بتدریج ان کے اندر زوال کی طرف بڑھے۔ اس میں ایک یہ ہوا کہ بعد میں جو یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے جو اپنے نائب مقرر کیے تھے، ان کو یہ تاکید کی تھی کہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا، اور جو شمال کا علاقہ ہے جو جسے آپ موجودہ لبنان کہتے ہیں، اسی طرح جنوب میں شام اور دیگر علاقے ہیں، ان کو بھی اپنی فتوحات میں شامل کیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور نہ ہو سکنے کی وجہ وہی قبائلی عصبیت ہے جو پھر ان کے اندر دوبارہ ابھر کر کے سامنے آ گیا، اور یہ ایک مشترکہ ریاست کے اندر جو ہے انہوں نے ایک کنفیڈریشن قائم کر لی تھی، اور یہ 12 سرداران نے اپنے اپنے کو 12 قبیلوں کا اپنی ایک ریاست، ذیلی ریاست بنا رکھی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو مشترکہ طاقت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی۔ یہاں ضمناً ایک بات اور بھی ہے، ذکر کرنا مطلب بجانا ہوگا کہ آج ہمارے یہاں مذہبی طبقات نے یہ اپنے یہاں تسلسل جو ملوکیت کا قائم کیا ہوا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا جو ہے وہ مسند نشین ہوتا ہے، اور وہ یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ بھئی یہ تو انبیاء کے بھی یہاں ہوتا رہا کہ انبیاء کی اولاد بھی انبیاء ہوا کرتی تھیں، اور اس سے خود قرآن میں پوری تفصیل ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء کے تسلسل کا اور انبیاء کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی خصوصیت رکھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی خود موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون جو ہے سربراہ بنے،
تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ جوان بھی تھے، عاقل بالغ بھی تھے، لیکن ان کے بیٹوں کو سربراہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یوشع بن نون کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دور قاضیان میں بتدریج جو ہے وہ زوال پذیری آئی۔ اس زوال کی ایک پہلی وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ اسلامی ریاست ہمیشہ جو ہے وہ سادگی کے ساتھ حکومت ہوتی ہے، جو بھی حکمراں ہوتے ہیں وہ ہٹو بچو، کوئی زرق برق، کوئی لو لشکر ان کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ حد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سے گھر میں ہوتے ہیں، ان کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، جو بھی سائل، جو بھی انصاف کا طلبگار ہوتا ہے وہ جب چاہے ان تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دنیا میں جو طاغوت کی حکمرانی رہی ہے، جنہوں نے بادشاہتیں قائم کی ہیں، ان کے یہاں ہٹو بچو ہوتا ہے، لو لشکر ہوتا ہے۔ تو ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں وہاں چونکہ بادشاہتیں تھیں، وہاں لو لشکر تھا، تو وہ چیزیں جو ہیں قوم کے نوجوانوں کو متاثر کرنے لگیں۔ ان کے نظر میں ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ اس کی کوئی اس میں ان کو اٹریکشن نظر نہیں آتی تھی، اور پھر یہ اثر اس حد تک بڑھا کہ پھر انہوں نے دوسری قوم، بالخصوص جو شمال میں فلسطین قوم آباد تھی، ان کے رسم رواج، طور طریقے، ان کے لباس کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح آج ہمارے جنریشن جو ہے اقوام مغرب سے متاثر ہو کر کے ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے رہن سہن کو جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیا ہے۔ تو قوموں کے اندر غلامی کی جراثیم جو ہے وہ اسی طرح سے سرایت کرتی جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ چلا ہے یہاں تک کہ ایک نبی ہوئے جو ضعیف ہو گئے تھے، ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ ان کے دور میں جو ہے ان کے بیٹے اور دیگر ان کے نائبین جو ہیں انہوں نے معاملات کو اس طرح نہیں سنبھال پائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ 350 سال کا پھر دور جو ہے وہ زوال پذیر ہوا۔ کیسے ہوا؟ انشاءاللہ پھر یہ اگلی قسط میں ہم آپ سے ملیں گے، اس میں بیان کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔